اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات اور معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج کا دن بہت اہم دن ہماری زندگی کا بھی اور ٹیلی ویژن کی تاریخ کا بھی۔ اب آپ پوچھیں گے کہ وہ کون سی خاص بات ہے آج کے دن میں اور آج کے پروگرام میں کہ جس کے تعلق سے میں نے یہ کلمات ادا کیے۔ خواتین و حضرات، تقریباً 4 برس ہوئے پیام صبح کا آغاز ہوا، ایک پروگرام جس میں ہم بات کرتے ہیں قرآن کریم کے حوالے سے، اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور جوڑتے ہیں حالات حاضرہ سے کہ آج کے مسائل کیا ہیں اور آج کے تمام مسائل کا حل قرآن کریم اور سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، تقریباً 4 برس گزر گئے، 999 پروگرام ہو چکے ہیں۔ آج پیام صبح کا 1000واں پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور یہ وقت ہے شکر گزاری کا کہ اللہ کے حضور ہم شکر گزار ہیں، اور بس زبان پر ایک ہی کلمہ ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ، تو ہماری ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سوچا یہ کہ یہ 1000واں پروگرام کس طرح منعقد کیا جائے، کن کے درمیان بیٹھ کر بات کی جائے۔ خواتین و حضرات، ہم نے یہ سوچا کہ اپنے مستقبل کے درمیان بیٹھ کر بات کی جائے، مستقبل سے بات کی جائے اور مستقبل سے بات کروائی جائے۔ اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی جس کا نام ہے محمد علی جناح یونیورسٹی میں، اس یونیورسٹی کے بچوں اور بچیوں کے ساتھ ہمارے ساتھ اس ملک کے جید علماء کا ایک پینل موجود ہے۔ ہم ان سے بھی کامنٹس لیں گے پیام صبح کے تعلق سے، اور اس کے بعد یہ پروگرام آگے بڑھے گا، سوال و جواب پر مبنی ہوگا، اور ان اسٹوڈنٹس کے ذہن میں کوئی بھی سوال اٹھتا ہو اس کا جواب دینے کے لیے، انہیں قائل کرنے کے لیے، انہیں لاجواب نہیں بلکہ قائل کرنے کے لیے ہمارے جید علماء یہاں موجود ہیں۔ ہم رفتہ رفتہ سوالات لیتے رہیں گے۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں اسٹوڈنٹس کی طرف جاؤں، اپنے معزز علماء کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور کامنٹس لینا چاہتا ہوں پیام صبح کی 1000ویں پروگرام کے تعلق سے ان جید علماء کرام سے۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہیں محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ کون واقف نہیں مفتی منیب الرحمان صاحب سے؟ ہمارے ملک کا جانا مانا پہچانا نام، معروف نام، محبوب نام، مقبول نام، مفتی منیب الرحمان صاحب۔ پوری زندگی قلم کی مزدوری میں گزری، کتابوں کے مابین گزری، کتابوں کے درمیان گزری۔ خواتین و حضرات، سب سے اہم اور سب سے مشکل کام قلم کی مزدوری ہوتا ہے، لیکن ایک ایسا شخص جس نے آنکھ کھولی تو خود کو کتابوں میں پایا، کتاب اور قلم، کتاب اور قلم، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام اور منزلت عطا فرمائی کہ آج دنیا بھر میں ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کی بات کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب عالم دین ہیں، لاتعداد کتابوں کے مصنف ہیں، سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان۔ ہمارے پروگرام کے تیسرے شریک محترم مفتی محمد عمران صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد عمران صاحب بہت جانا مانا نام، بڑا معروف نام۔ خاص بات آپ کی یہ ہے جس سے میں بہت متاثر ہوں کہ آپ نے کراچی یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا انگریزی ادب میں، اور اس کے بعد اپنی زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ ایسے نوجوان، ایسے اسکالرز، دنیا کے مسائل کو جاننے والے اسکالرز دین کو مطلوب ہیں، ایسے علماء مطلوب ہیں جو اپنی گفتگو میں عہد کا لمس بیان کرتے ہیں۔ مفتی محمد عمران صاحب۔
ہمارے پروگرام کے چوتھے اور آخری شریک مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب. خواتین و حضرات، مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب کے بارے میں کیا کیا باتیں میں آپ کو بتاؤں، لیکن ایک بات یہ کہ آج اکنامکس، فائنانس کے تعلق سے، انٹرنیشنل ٹریڈ کے تعلق سے، انٹرنیشنل اکنامکس کے تعلق سے جو بڑے بڑے سوالات سر اٹھاتے ہیں، آپ کے پاس ان کے شافی جوابات ہیں. چاروں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا محترم مفتی منیب الرحمان صاحب سے. مفتی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو. آپ پہلے دن سے پیام صبح کے ساتھ ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے بہت سیکھا آپ سے. آپ فرمائیے کہ پاکستان میں ٹیلی ویژن کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 1000 پروگرام تسلسل کے ساتھ قرآن کریم کی تفسیر کے ٹی وی پر آئے ہوں. آج کے دن کے حوالے سے، آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ اجمعین. معزز ناظرین کرام اور عزیز طلباء و طالبات، انیق احمد صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو یہ سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. پھر دنیا نیوز ٹیلی ویژن چینل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس دینی اور علمی پروگرام کے لیے گنجائش پیدا کی. اس پروگرام کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں ٹیلی ویژن چینلز کی بھرمار ہے اور طرح طرح کے پروگرام آ رہے ہیں، لیکن دینی عنوان سے یہ ایک ایسا پروگرام ہے کہ جس میں سنجیدگی ہے، وقار ہے، علمی افادیت ہے، ناظرین کے لیے آگہی کا اہتمام ہے، اور یہ ایک سنجیدہ پروگرام ہے. پھر میں چینل کے مالکان کو بھی مبارکباد پیش کروں گا کہ ایک مرحلے پر آ کر انہوں نے یہ مہربانی کی کہ اس پروگرام کو کنٹینیوٹی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ جاری رکھا، اور درمیان میں جو اشتہارات کے لیے بریک آتا تھا تو اس کی انہوں نے قربانی دی، اور اس کا بھی ایک اچھا امپیکٹ، اور پھر جو موضوع زیر بحث ہوتا ہے تو اس پر کنسنٹریشن کا موقع ملتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کی تفسیر کا یہ پروگرام ہے. میزبان کی حیثیت سے انیق احمد صاحب بھی پوری تیاری کے ساتھ اور مطالعے کے ساتھ آتے ہیں، اور ایک دینی طالب علم کی حیثیت سے مجھے خود اس کا بڑا فائدہ ہوا کہ جب ہمیں گفتگو کے لیے آنا پڑتا ہے تو کم از کم کئی تفاسیر کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے، اور اس سے علم تازہ ہوتا ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے. اور علم کا ابلاغ ہوتا ہے کہ اپنی بشری استطاعت اور علمی استعداد کے مطابق دیانت کرنی چاہیے اپنی گفتگو میں. آخری بات یہ کہوں گا کہ اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں خلافیات مسالک سے اجتناب کیا جاتا ہے، بہت کم ڈسکس کیا جاتا ہے. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ناظرین میں ایک طبقہ ہر مکتب فکر میں موجود ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ خلافیات پر بات کی جائے، لیکن آپ نے بھی کوشش کی، ہم نے بھی کوشش کی کہ کم از کم اسلام کے بارے میں اور دین کے بارے میں ایک نان کنٹروورشل، ایک اجماعی اتفاقی پروگرام اپنے ناظرین کو دیا جائے، اور جس کی بنیاد قال اللہ اور قال الرسول پر ہو، امت کو یکجا کیا جائے، اور تمسک بالقرآن، قرآن کریم سے قربت، قرآن کریم سے قربت، قرآن کریم سے قربت. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب، خواتین و حضرات، ڈاکٹر محسن نقوی صاحب بھی پہلے دن سے پیام صبح کا جز ہیں،
اور ہم نے بہت سیکھا ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے. ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو کچھ حضرت علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے فرمایا ان سب باتوں کو انڈورس کرتے ہیں اور یہ بڑے اہم نکات ہیں جو وہ آپ کے علم میں لائے. ان باتوں کو دہرانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. مختصراً ہم ایک پہلو کی طرف توجہ دلائیں گے کہ خاص تفسیر قرآن کا کوئی اور پروگرام ہماری نظر میں نہیں ہے کہ جو منعقد ہو رہا ہو اور اس انداز سے. دیکھیے تفسیر قرآن جو بیان کی جاتی ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور ان کی احادیث، ان کا اسوہ حسنہ قرآن مجید کی تفسیر ہے. تو پہلی بات یہ کہ تفسیر بالآثار اس کو کہتے ہیں. اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کانا خلق القرآن کہ آپ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قرآن مجید تھی، چلتا پھرتا قرآن تھے. تو ان پروگراموں میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی احادیث کی روشنی میں کی جائے. سب سے پہلا منبع اور ماخذ. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کا شان نزول وغیرہ بیان کیا جائے، کس موقع کے اوپر کون سی آیت نازل ہوئی، اس کا کیا سیاق و سباق ہے. لیکن وہ آیت وہاں تک محدود نہیں ہوتی، وہ اور مسائل کو بھی محیط ہوتی ہے، تو اس کو بھی علماء ہمارے بیان کر دیتے جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اور اس کے بعد یہ کہ یہ قرآن کریم کی آیت آج ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہے اور لمحے موجود سے اسے جوڑ دیتے ہیں. ہاں، ہم اس میں ایک بات تو اضافہ ہو گیا اور یہ بڑی ظاہر کہ اہم بات ہے جو ہم کنکلوژن میں بیان کرتے. تیسری چوتھی جو اس کا پہلو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ خود قرآن مجید کی جو اپنی زبان ہے وہ خالق کی زبان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے وہ، جس سے اوپر کوئی کلام ہو نہیں سکتا. اور عربی زبان کی فصاحت و بلاغت اس قدر ہے کہ دیگر تمام جو ہیں، دیکھیے آپ کو پتہ ہے کہ ایک چھوٹی سی سورہ کوثر جو ہے وہ جب خانہ کعبہ میں لٹکائی گئی تو مشرکین و کافروں نے آ کے یہ لکھ کے گئے وہاں پہ ما ھذا کلام البشر، یہ بندے کا کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. تو ہمارے علماء کرام جو تشریف لاتے ہیں وہ اس کے الفاظ کی تشریح، اس کی ترکیبات کی تشریح، اس میں جو فصاحت و بلاغت ہے اس کے متعلق یہ ساری گفتگو جو ہے ہوتی ہے. یعنی قرآن مجید کے مختلف پہلو اور مختلف پرتیں جو ہیں، آسپیکٹس جو ہیں، وہ ہمارے علماء کرام اس میں بیان کرتے ہیں. تو اس طرح سے قرآن مجید جیسا انیق صاحب اپنے اکثر پروگرامز میں کہتے ہیں کہ قرآن مجید قیامت تک ذہن انسانی کی امامت کرتا رہے گا. تو ہمارے جو حالات حاضرہ ہیں اور جو مسائل ہیں اس کے بارے میں اس کو ان گویا کہ تشریحات کو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ دور حاضر کے مسائل جو ہیں ان کا بھی حل آپ کے سامنے پیش کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی قرآن کریم قیامت تک ذہن انسانی کی امامت کرتا رہے گا اور وہی خداوندی عقل انسانی کو روشنی فراہم کرتی رہے گی. مفتی عمران صاحب اسی بات کو لے کر آپ بتائیے ہمیں کہ پیام صبح آپ تشریف لاتے ہیں، مسلسل گفتگو فرماتے ہیں، ہم سب سیکھتے ہیں. فرمائیے آپ کا 1000واں پروگرام آج ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیق صاحب یقیناً جو ہمارے بزرگوں نے باتیں کی ہیں وہ برحق ہیں اور یقیناً مبارکباد کے لائق ہیں. آپ تمام ٹی وی چینل کا جو بھی اسٹاف ہے ہمارا. جو ایڈیشنل بات میں اس میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دور حاضر میں ایک بہت بڑا مسئلہ جس کو امت مسلمہ جس کو فیس کر رہی ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں دین کو سمجھنے کی جو ماخذ تھے ان کی ترتیب الٹ چکی ہے. ہمارے یہاں لوگوں کا مزاج یہ بن گیا ہے ہم دین کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے فقہ پہ توجہ کرتے ہیں. اگر کوئی بات وہاں سمجھ نہیں آتی تو ہم احادیث کے ذخیرے میں جاتے ہیں اور قرآن جو سب سے پہلا ماخذ تھا ہم نے اس کو تیسرے نمبر پہ سب سے آخر میں رکھ دیا ہے. اس پروگرام کا جو اعجاز ہے یا جو اس کی سب سے زیادہ جس کو آپ سیلینٹ فیچر کر کے ایک بات کر سکتے ہیں جو ایک خوبصورت ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس میں جو اصل ماخذ ہے قرآن سب سے پہلے اس پر توجہ کی ہے. اور ایک اور جو مزے کی بات ہم دور حاضر میں دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں دور حاضر میں جو بھی دین کا طالب علم ہوتا ہے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو یونیورسٹی کا ہو غیر آدمی ہو، وہ قرآن کو جو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ مسلک کی اینک لگا کے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے.
ہم جس اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتے ہیں ہم اسی کے مفسر کو پڑھتے ہیں کہ اس نے قرآن کی آیات کی تفسیر کیا کی ہے، اور ہم اللہ کے کلام کو اس مفسر کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے کلام کی حیثیت سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس پروگرام کا جو ایک بہت خوبصورت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسا گلشن سجایا ہوا ہے، میں یقیناً اس کو گلشن کہوں گا، علماء کا ایک ایسا گلشن ہے جس میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور حسین ترین بات یہ ہے کہ وہ تمام مسلکی اختلافات کو پس پش ڈال کر ایک اجماع کے ساتھ پروگرام کو اور قرآن کے میسج کو لوگوں میں عام کر رہے ہیں۔ جو اس کا خوبصورت ترین پہلو ہے کہ ہم قرآن کو کسی مسلک کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے، بلکہ ہم قرآن کو من حیث الکلام اللہ کے کلام کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں، اور اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے علماء سے آسان طریقے سے سیکھیں، اور جو سیکھ لیا ہے اس کو آسان طریقے سے لوگوں تک پہنچائیں۔ تو دیٹ از ون آف دا ویری پازیٹو سائڈ آف دس پروگرام کہ جس کے اندر ہم لوگوں کو ایک آسان طریقے سے اجماعی طور پر قرآن کا پیغام پہنچانے کے قابل ہو گئے۔ تو یقیناً اس حوالے سے آپ بھی بے انتہا مبارکباد کے لائق ہیں، اور وہ پورا پینل جو اس کے اندر شرکت کرتا ہے، وہ تمام لوگ جس میں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، معاون ہیں، وہ تمام یقیناً مبارکباد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو آپ نے بات فرمائی کہ وہ ایک مختلف آرا آتی ہیں، مختلف انداز سے گفتگو ہوتی ہے، لیکن فوکس قرآن کریم پر ہوتا ہے۔ آپ نے بہت عمدہ بات یہ اٹھائی کہ ترتیب الٹ دی گئی ہے عام طور پر معاشرے میں ہم پہلے فقہ سے پھر حدیث، اور حدیث سے پھر قرآن، نہیں، پہلے قرآن کو پڑھیں، اور اس کے بعد جیسا آپ نے فرمایا کہ اس کو عوام الناس تک پہنچائیں۔ تو مجھے فوراً قرآن کریم کی ایک آیت ذہن میں آئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، فرمایا جا رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو نازل ہوا اس کا ابلاغ کر دو، پہنچا دو۔ تو ایک امتی کی حیثیت سے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ابلاغ کریں، پہنچا دیں۔ مفتی ارشاد صاحب کیا تاثرات، کیا فرمائیں گے آپ؟ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ بارین حضرات نے جو بات فرمائی ہے اس کے اندر میں ایک نقطے کا اضافہ کرنا چاہوں گا، ارشاد۔ اور وہ یہ ہے کہ جس طرف مفتی عمران صاحب نے اشارہ کیا، اصل میں یہ بات ہمیں سمجھنی ہے کہ جب ہم مسلمان ہیں تو ہمارے مسائل کا حل قرآن میں ہے، اور امت نے من حیث المجموع قرآن کی طرف سے جو ایک طرح کی پہلو تہی کی ہوئی ہے، اور جتنی توجہ ہماری اور تعلیم پر ہے، جتنی توجہ ہماری فنون سیکھنے پر ہے، میڈیکل پہ ہے، مینجمنٹ پہ ہے، اور چیزوں پہ ہے، اتنی قرآن پہ نہیں ہے۔ تو ہر وہ کوشش جو کہ قرآن کا تعلق امت سے جوڑے، ہر وہ کوشش جو کہ عام سطح تک قرآن کے پیغام کو لے جائے، وہ مبارک کوشش ہے۔ اور خاص طور پہ کہ جب سے میڈیا آیا ہے، لوگوں نے مسجدوں میں جا کر وعظ سننے کا جو رواج ہے، ایک محتاط اندازہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے زیادہ 20 سے 25% لوگ ایسے ہیں جو جمعہ پڑھتے ہیں، اور 10% لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں۔ 70% امت کا تعلق مسجدوں سے بدقسمتی ہے کہ کٹا ہوا ہے۔ تو ان مسلمانوں تک خدا کا پیغام جو کہ اللہ نے اپنے الفاظ اتارے ہیں وہ کیسے پہنچے، اور ان کو یہ کیسے اندازہ ہو کہ وہ کامیابی کا پیغام، تو اس کے لیے یہ جو میڈیا ہے، میڈیا کے اندر اگر ہم 4 چیزیں اور کرتے ہیں تو بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فرض بنتا ہے، یہ میں بار بار کہوں گا کہ یہ ہمارا فرض بنتا ہے، اور ممکن ہے کہ اللہ قیامت میں ہم سے پوچھے کہ ہم نے تمہیں ایک ایسا میڈیم دیا تھا جس کے ذریعے تم نے دولت تو کمائی، جس کے ذریعے تم نے لوگوں کو تفریح تو دی، جس کے ذریعے لوگوں کو تم نے انٹرٹینمنٹ تو دیا، ہمارے پیغام کو پہنچانے کے لیے کیا کیا۔ تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا پروگرام جو کہ الحمدللہ اس طریقے سے چلتا رہا، اور وہ ان خصوصیات کے ساتھ جو ان حضرات نے بیان کی کہ مسلکی تعصب سے ہٹ کر خالص اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، اور یہ میڈیا کے ذریعے یہ بہت بڑے پیمانے پر غیر دوسرے ملکوں میں دیکھا جاتا ہے، پاکستان ہی نہیں، پاکستان کے بہت سے طبقات میں دیکھا جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ ایک مبارک کوشش ہے، اور جو لوگ اس کوشش کے اندر جس طرح سے بھی حصہ لیتے ہیں، چاہے وہ سامنے والے لوگ ہوں، ٹیکنیکل اسٹاف ہو، مینجمنٹ ہو، جو بھی ہو، ضرور اللہ تعالیٰ ان کو اس پر اجر بھی دے گا، اور ضرور اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو مقبول بھی فرمائے گا۔ خدا کرے کہ اس کی 10,000 قسطیں ہوں، خدا کرے کہ اس پروگرام کے ذریعے پورا قرآن امت تک جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کوشش کے اندر آپ کو مزید طاقت بھی دے، اور یہ جو آپ نے ایک پیغام، ایک آپ کے دل میں ایک تہیہ آپ نے کر رکھا ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے میں پورا قرآن کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان، بلکہ یوں کہیں اردو بولنے اور سمجھنے والوں تک پہنچایا جائے، میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی کوشش ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے اور مزید ترقی عطا فرمائے، اور امت کو یکجا کیا جائے، مسلکی اختلاف کو بھلا دیا جائے۔ ایک پیام صبح کا ایک خاصہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی ہے۔ اور جو آپ نے بات فرمائی کہ اس میڈیا کے ذریعے قرآن کریم کا ابلاغ ہو وہاں تک کہ جہاں تک قرآن کریم نہیں پہنچ رہا،
उलमा से और मसाजिद से लोग करते जा रहे हैं। जैसे कि आपने फरमाया ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ जो बात मुफ्ती इरशाद साहब की बात के ज़ैल में मेरे जहन में आई वो ये कि उम्मत को ये बताया जाए कि अपनी उम्र का मतलब बेहतरीन उम्र का बेहतरीन हिस्सा दीन को दिया जाए, दीन की खिदमत में लगाया जाए। ख़वातीन और हज़रात, क़याम सुबह के ताल्लुक से चंद कमेंट्स हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा ने अता फरमाए। ये सब कमेंट्स बड़े अहम, बड़े वक़ी। ख़वातीन और हज़रात, बस जैसे कि मैंने आगाज़ में अर्ज़ किया था, हम क्या, हमारी बिसात क्या, हमारी औकात क्या। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए अल्लाह तो कबूल कर हमारी कोशिशों को। अब हम चल रहे हैं अपने बच्चों की जानिब। ये बच्चे एक रोशन दिमाग बच्चे हैं, मोहम्मद अली जुना यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। ख़वातीन हज़रात, मोहम्मद अली जुना यूनिवर्सिटी एक मुमताज़ यूनिवर्सिटी है और अब तालीमी मैदान में अपना एक नुमाया नाम रखती है, नुमाया मकाम रखती है। जी बेटा, आपका सवाल। जी, मेरा नाम काजिम अली है और मैं बीएस का स्टूडेंट हूँ। मेरे पास 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से। तो जो ओल्ड एज होम है, जो कि एक मगरबी कल्चर है, जो पाकिस्तान में ये लानत और नासूर फरोग पा रहा है, इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। और मेरा दूसरा क्वेश्चन जो मुफ्ती इमरान साहब हैं इनसे है कि वो कौन सा अमाल है जो जिनकी सजा और जजा दुनिया में मिल जाती है इंसान को। बहुत अच्छे सवालात हैं आपके, दोनों सवालात बहुत अच्छे हैं। मुफ्ती साहब, इस्लाम ने तो एक खानगी निज़ाम दिया है और खानगी निज़ाम की हैसियत एक छोटी रियासत की सी है, जहां एक बुजुर्ग हेड ऑफ द स्टेट होते हैं और पूरी मैनेजमेंट को कंट्रोल करते हैं, मुनज़्ज़म करते हैं। और पहले वो छोटों की तरबियत करके उन्हें मर्तबा कमाल तक पहुंचाते हैं और फिर जब उनकी उम्र इस मरहले में आती है कि उन्हें दूसरों की मदद की ज़रूरत होती है तो फिर उनकी औलाद और छोटे उनकी खिदमत को एक बार नहीं समझते बल्कि अपने लिए एक सआदत और एक नेमत समझते हैं। और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने माँ बाप की खिदमत को अपने हक के साथ मिलाकर बयान किया और फरमाया कि अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, व बिल वालिदैन इहसाना, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, यानी अल्लाह के सिवा किसी और के सामने झुकोगे तो शिरक हो जाएगा। लेकिन अगर माँ बाप के सामने, बुजुर्गों के सामने इताअत और फरमाबरदारी और हुसूल अजर की नीयत से झुकोगे तो ये भी अल्लाह ताला की इबादत करार पाएगी। लेकिन चूंकि अब हम मगरबी मुआशरत से, इस मीडिया की वजह से मुतासिर हो रहे हैं तो इसकी वजह से वो कल्चर और वो अक़दार हमारे यहाँ पेनिट्रेट कर रही हैं और नफूज कर रही हैं। अगर इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस हमागीर तरीके से हमारे मुआशरे को, घरानों को इतना गहरा न होता तो शायद हमारी कदरें इतनी जल्दी पसंदाज न होती और उनकी कदरें हम पर गालिब न होती। और ये तारीख का सबक है कि जो तहजीब गालिब होती है वो अपनी कदरों को भी मुसल्लत करने की कोशिश करती है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने असल की तरफ लौटें। लेकिन अगर हमारे मुआशरे में ऐसे अफराद रह जाएं कि जिनकी कोई किफ़ालत करने वाले न हों तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन तरका मालन फले वरसतिही व मन तरका कल्लन फइलैया, जो माल छोड़कर जाए वो उसके वारिसों का है, जो कोई लाइबिलिटी छोड़कर जाए वो मेरा यानी रियासत का काम है। तो फिर रियासत को अपने दारुल किफालत कायम करने चाहिए। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, जो अनीक अहमद साहब ने कहा कि अपने अहद के लम्स के साथ उसको जोड़ना। हम जिस दौर में हैं यहाँ सिर्फ साइंसेज ही नहीं अप्लाइड साइंसेज भी पढ़ाई जाती हैं। इकोनॉमिक्स के साथ अप्लाइड इकोनॉमिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड
کیمسٹری، اپلائیڈ الیکٹرانکس. تو اسی طرح سے قرآن کو اس انداز سے نہ پڑھا جائے کہ یہ کسی اور دور کے لیے تھا، بلکہ اس طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے یہ آیات آج نازل ہو رہی ہیں اور ہمارے لیے نازل ہو رہی ہیں اور ہم اس کے مخاطب ہیں، اور ہم نے ان کو پریکٹس میں لا کر اس دین کی حقانیت کو دنیا کے سامنے ثابت کرنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ قرآن کریم، یہ آیات اللہ تعالی ہم سے مخاطبت کر رہا ہے. وعبد اللہ کی بات کی مفتی صاحب نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کر بولا وعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا. والدین کا احترام کتنا ہمارا دین اس پہ فوکس کر رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے بعد والدین کا ذکر کیا. مفتی صاحب آپ کی اجازت سے قرآن کریم کی ایک اور آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو. والدین کا مقام تو کتنا بلند ہے. جب ہم اپنے بوڑھے والدین کی طرف ایک نگاہ ڈالیں گے پیار بھری، فرما رہے ہیں وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمہیں ایک حج کا ثواب دیا جائے گا. صحابی نے سوال کیا کہ اگر میں 50 مرتبہ نگاہ ڈالوں محبت بھری، آپ نے فرمایا تمہیں 50 حجوں کا ثواب دیا جائے گا. یہ ہے والدین کا مقام اور مرتبہ. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ایک اور سوال آیا تھا اس بچے کا، مفتی صاحب آپ کے لیے. سوال بچے نے یہ پوچھا تھا کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کا وہ بد اعمال کہ جن کی سزا ہمیں دنیا میں ہی اللہ کی طرف سے مل جاتی ہے. عربی کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا کوئی بھی فعل جو ہوتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اللہ رب العزت چونکہ سب سے زیادہ حکیم ہے، سب سے زیادہ حکمت والے ہیں، تو اللہ رب العزت کے کچھ اپنے قوانین ہیں لوگوں کے لیے جزا اور سزا کے. اس میں ہمیں سمجھنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دو جو احکامات دنیا میں اتارے، اس کی دو اقسام کی جاتی ہیں، ایک حقوق اللہ کے نام سے، ایک حقوق العباد کے نام سے. حقوق العباد کے اندر یہ بات ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی ہوتی ہے کہ ہم اگر کسی کے حق کو ادا نہیں کرتے یا کسی کی حق تلفی کرتے ہیں تو عمومی طور پر اللہ رب العزت کی سنت یا اللہ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ اس کی سزا ہمیں دنیا میں ہی مل جاتی ہے. مثال کے طور کے اوپر جس طریقے سے ابھی مفتی صاحب اس بات کی وضاحت فرما رہے تھے کہ والدین کا ادب، ہم نے عموماً معاشرے میں یہ دیکھا ہے کہ جو بچے اپنے والدین کے نافرمان ہوں یا ان کو کوئی ایسا دکھ یا ایسی تکلیف پہنچائیں جس کے بدلے میں والدین ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائیں، تو عمومی اللہ رب العزت کی سنت و طریقہ یہ رہا ہے کہ جب اس شخص یا اس مرد اور عورت کی یا بچے اور بچی کی اپنی نسل آگے بڑھتی ہے تو وہ بھی اس کی بے ادب ہوتی ہے اور وہ اس کو اسی طریقے سے تکلیف اور ایذا پہنچاتی ہے جس طریقے سے اس نے اپنے والدین کو تکلیف پہنچائی ہے. اسی طریقے سے دنیا کے اور معاملات ہیں، ہم کسی کا حق غصب کر لیتے ہیں یا کسی کو اور تکلیف پہنچاتے ہیں تو عموماً اللہ کی سنت یا طریقہ یہ رہا ہے کہ اس کے بدلے میں ہمیں دنیا میں بھی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اور آخرت میں جو اس کی سزا یقیناً ہمیں ملے گی. لیکن ہم پھر وہی بات کہیں گے جو ہم نے ابتدا میں کہی کہ فعل الحکیمی لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو یہ اللہ رب العزت کی منشا اور اللہ کی مرضی اور حکمت ہے کہ وہ جس کا چاہے دنیا میں بدل دے دے، چاہے وہ جزا اور سزا کی صورت میں ہو، اور جس کا چاہے بدل ہمیں آخرت میں دے دے. یہ اللہ کی منشا پر ہوتا ہے اور اللہ ہی بہترین فیصلہ فرماتا ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے جسے علامہ اقبال نے شکوہ میں بیان کیا کہ رحمتیں نازل ہوں تو اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں ہم اللہ کے محبوب ہیں، مقرب ہیں، ہم تو مصیبت اور مشکل میں رہیں، اور جنہیں آپ اللہ کا دشمن کہتے ہیں وہ راحتوں میں پھلتے اور پھولتے رہیں. اس کو ہم صورت نعمت نہ سمجھیں، یہ بھی ایک صورت عذاب ہے ان کے لیے. قرآن مجید نے فرمایا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا کہ جنہوں نے اللہ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اس کے مخالف کیمپ میں چلے گئے ہیں، ان کو اور ڈھیل دیجئے
تاکہ اپنی سرکشی میں آخری حد تک چلے جائیں اور پھر انتہائی عذاب کے حقدار قرار پائیں۔ منافقین کے لیے فرمایا کہ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ کہ اللہ ان کو ایک مہلت دیتا ہے بغاوت اور سرکشی کی کہ اپنی سرکشی میں وہ بھٹکتے پھریں تاکہ اللہ کی حجت تمام ہو جائے اور پھر اللہ کی انتہائی تعذیب کے وہ حقدار قرار پائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کس طرح وضاحت کر دی مفتی صاحب نے۔ اقبال کا وہ شعر بھی بیان کر دیا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی، اور سفر تسخیر کائنات جو قرآن کریم ہمیں دیتا ہے اسے ساتھ رکھنا ہے، کافروں سے مرعوب نہیں ہونا ہے، ان کی نعمتوں سے مرعوب نہیں ہونا ہے۔ ایک بہت شعر اور یاد آیا آپ کی اجازت سے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، اللہ پہ بھروسہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم سر، میرا نام سعود احمد صدیقی ہے، میں بی بی اے کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا سوال ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے کہ دعا سے واقعی تقدیر بدل سکتی ہے جو لوح محفوظ میں بھی لکھا ہوا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ارشاد ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے دعا کے لیے یہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ الدعاء سلاح المومن، دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے۔ لوح محفوظ میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں اس کو ہم گویا کہ کلامی زبان میں نہیں بیان کرتے اس مسئلے کو، کیونکہ یہ قضاء و قدر کا اور جبر و قدر کا معاملہ ہے۔ عام الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ بنیادی طور کے اوپر وہ باتیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حتمی قرار دی ہیں کہ یہ ضرور واقع ہوں گی۔ مثلا کسی شخص کی پیدائش ہے یا اس کی موت ہے یا اور نظام کائنات میں بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک، تو جو حتمی طور کے اوپر واقع ہوتی ہیں اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو وہ واقع نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو انہیں تو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم کوئی شخص دعا مانگے 50 سال بھی عبادت کر کے کہ آج سورج نہ نکلے تو سورج تو نکلے گا، اور وہ یہ دعا مانگے کہ چاند جو ہے وہ ڈوبے نہ تو چاند ڈوبے گا، یا کسی شخص کو موت نہ آئے تو ایسا ممکن نہیں۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ جن کو کہنا چاہیے کہ غیر حتمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قضاء و قدر جو ہے، اس میں یہ ہے کہ خود انسان کے اعمال اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہم دعا کرتے ہیں تو دونوں چیزیں اس کو بدل دیتی۔ جیسے ایک انسان ہے وہ کافر ہے، جب وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے سارے گزشتہ اعمال کے اوپر خط تنسیخ پھیر دیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ مسلمان کی حیثیت سے جب وہ زندگی گزارتا ہے تو وہ گزشتہ زندگی اس کی منسوخ ہو کے ایک نئی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو اب ہم یہاں پہ یہ کہیں گے کہ دیکھیے اگر وہ اسی نہج پہ رہتا تو اس کے اثرات اس کے اوپر مرتب ہوتے رہتے، وہ کافر کی حیثیت سے زندگی بھی گزارتا اور اس کی سزا بھی اس کو ملتی۔ اور اب جب کہ وہ مسلمان ہو گیا تو ظاہر ہے کہ ایک دوسرا اس نے طریقہ اختیار کر لیا تو اس کے نتائج اس کے اوپر مرتب ہوں گے۔ دعا کے بارے میں قرآن مجید کی آیت ہے کہ اے میرے بندے مجھ سے دعا مانگ، میں اسے اجیب دعوت الداع اذا دعان، کہ جب بندہ مجھے پکارتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اس کے سوا کون ہو سکتا ہے کہ حالت اضطراب میں اور پریشانی میں دعا اس سے مانگے، اور اس کے علاوہ کون ہے کہ جو اس کو اس اضطراب کو دور کر دے، اس پریشانی کو ختم کر دے۔ تو دعا یقیناً، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، وہ اعلیٰ کل شیء قدیر، تو یہ اس کی مرضی اور منشا کے اوپر ہے کہ ہماری دعا سے جو ہمارے بارے میں فیصلہ ہے اس کو وہ تبدیل کرتا ہے یا اعلیٰ حال ہی اس کو باقی رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواتین حضرات، یہ سوال کیونکہ بہت اہم ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس پر مزید گفتگو ہو۔ دعا ایک تو مانگنا اللہ تعالیٰ سے، جیسا کہ فرمایا ڈاکٹر صاحب نے، پھر پکار، اللہ کو پکارنا، دعا سے ایک تعلق ہونا چاہیے، یعنی اللہ کا بندے سے ایک تعلق اور بندے کا اللہ سے ایک تعلق جڑ جاتا ہے دعا سے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین،
क्या फरमा रहा है मुफ्ती साहब अल्लाह ताला दुआ के ताल्लुक से? देखिए, असल में अल्लाह ताला ने दुआ को अपनी इबादत करार दिया है, और चूंकि अल्लाह के बंदे हैं हम सब, तो बंदगी का तकाजा ये है कि जो कुछ मांगा जाए अल्लाह से मांगा जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से तो मालूम होता है कि अगर इंसान के जूते का तस्मा भी टूट जाए तो वो अल्लाह से मांगे। यानी बाज़ हमारे यहाँ जो बाज़ बुजुर्ग थे वो बच्चों को ये तालीम देते थे, छोटे बच्चों को, कि प्यास लगे तो पहले कहो अल्लाह तो मुझे पानी पिला, मांगने की आदत पड़े। ये मांगना जो है ये अब्दियत की निशानी है। इस वजह से जो लोग मांगने से कतराते हैं या मांगना उनको पसंद नहीं आता, तो कुरान करीम में उनके लिए ये बात फरमाई गई कि फिर वो लोग जो है वो मुतकब्बिर हैं, तकब्बुर करते हैं और वो जहन्नम में दाखिल होंगे। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने मांगने का जो अमल है, दुआ मांगना, अल्लाह से चीज़ें मांगना, इसको अपनी इबादत करार दिया है। अलबत्ता इसमें जो सवाल उन्होंने किया था, जैसे डॉक्टर साहब ने तफसील से बयान फरमाया, बस एक नुक्ता इसमें मैं इजाफा करना चाहूँगा कि दुआ मांगने के बाद उसको कबूल करना या न करना ये अल्लाह का काम है। दुआ मांगने के बाद कबूल करके वो तकदीर में तब्दीली करे, ये भी उसका काम है, ये उसकी मशीयत से ताल्लुक़ रखता है। किसी इंसान को तकदीर का तब्दील होना या न होना मालूम नहीं हो सकता। बाज़ लोगों को, बाज़ दफ़ा बाज़ बुजुर्गों को ये चीज़ मालूम होती है या इस तरह की बात आती है, वो खाली से कशफी बात होती है, उसका कोई दीन के अंदर इतना मजबूत नहीं होता हुक्म जैसा कि कुरान या हदीस का हुक्म है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा बीमार है, तकरीबन डॉक्टरों ने कह दिया कि इसको शिफा होना मुमकिन नहीं है, मर जाएगा। माँ बाप ने दुआ की, उसको शिफा हो गई। अब ये उसकी तकदीर बदली है, ये क्या हुआ है हमें नहीं मालूम। बस उलमा ने एक मुख्तसर बात लिख दी, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाई कि जो चीज़ें अल्लाह ताला ने मुतय्यन कर दी हैं उनमें तब्दीली नहीं होती, और जो चीज़ों में अल्लाह ताला ने इंसान के आमाल पे, दुआ पे मुनहसर रखा है, उसमें तब्दीली हो भी सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ एक बात यहाँ पे मैं अर्ज करूँ, उसके बाद मुफ्ती साहब भी बयान फरमाना चाह रहे हैं दुआ के ताल्लुक से। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह का कौल मुझे याद आया कि ए अल्लाह, तू जानता है कि मुझे क्या चाहिए, मैं कौन होता हूं तुझे ये बताने वाला कि मुझे क्या मतलूब है, लेकिन क्योंकि तेरा हुक्म है कि मुझसे मांगो तो मैं तुझसे दुआ करता हूं, तुझसे दुआ मांगता हूं। मुफ्ती साहब, आप कुछ फरमाना चाहते हैं? जी। दरअसल अक्ली तौर पर सवाल लोगों के जहनों में पैदा होता है कि जब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने वादा फरमा लिया कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा, तो बाज़ सूरतों में हम दुआएं मांगते रहते हैं लेकिन वो मुराद पूरी नहीं होती। दरअसल ये आलम असबाब है और सबब और मुसब्बब का एक रिश्ता होता है, इसको आप कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं। जिस तरह से हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर और दवा सबब हैं और शिफा का, लेकिन असल शिफा देने वाली अल्लाह ताला की जात है। जब उसका हुक्म होता है तो सबब मुअस्सिर हो जाता है, जब उसका हुक्म नहीं होता तो सबब मुअस्सिर नहीं होता। इसी तरह से दुआ भी सबब है, वज़ाइफ भी सबब हैं, और उसका मुअस्सिर होना कि कब मुअस्सिर हो, किस सूरत में मुअस्सिर हो, ये अल्लाह का फैसला होता है। फ़र्क ये है कि अगर दवा और डॉक्टर पर जो हमने पैसे खर्च किए, अगर वो मुअस्सिर हो गया तो हमें फैज़ मिल गया, मुअस्सिर न हुआ तो वो हमारा पैसा बेकार गया। मगर दुआ चूंकि इबादत है, अगर हमारी मंशा के मुताबिक वो पूरी न भी हो तो तब भी उस पर अजर मिलेगा और वो अजर उसका कभी जाया नहीं होगा, ख्वाह वो अजर दुनिया में मिले या आखिरत में मिले। मुफ्ती साहब सुभान अल्लाह। और आपने शिफा की बात की, शिफा का हवाला दिया, क्योंकि कुरान हमारा बुनियादी मौजू, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। कुरान शिफा है, रहमत है मोमिनों के लिए। बेटा आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं मोहम्मद दानिश अल्ताफ BS कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से है कि इंसान के बुरे और नेक अमाल करने का इख्तियार कितना है और क्या ये अल्लाह की तरफ से तयशुदा है? क्या बात है, देखिए बड़ा है वो तकदीर। एक सवाल बहुत घूमता है और सवालात मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब आपसे मुसलसल हो रहे हैं। आप देखिए कितने मकबूल हैं आप। सर देखिए बेटा, दो चीजें हैं, खल्क और कस्ब। खल्क अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है, उसका इख्तियार है। कस्ब ये बंदे का इख्तियार है।
ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو ہم اس کے کاسب ہوتے ہیں، خالق اس کا بھی اللہ تبارک و تعالی ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہمیں کسب کا اختیار دیا گیا ہے، مثلا حی علی الصلاح کی آواز آئی تو اب بندے کا چل کر جانا، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا، یہ کسب ہے، یہ اس نے اپنی مرضی سے اختیار کیا ہے، اس کو اجر ملے گا، اور جو نہیں چل کر گیا اس نے اپنی مرضی سے اللہ تعالی کے حکم کو قولاً یا بعض صورتوں میں عملاً ریجیکٹ کر دیا ہے، اس لیے اس کو اس کی سزا ملے گی۔ تو افعال کا خالق اللہ تعالی ہے اور کاسب ان کا ارتکاب کرنے والا اور وجود میں لانے والا یہ بندہ ہے، اور جزا و سزا کا مدار کسب پر ہے، اس لیے فرمایا کہ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، کہ بندے کو اپنے کیے کی جزا ملے گی اور اپنے کیے ہوئے برے عمل کی سزا ملے گی۔ اور جیسے فرمایا تھا یہاں کہ قرآن میں بڑی بلاغت ہے، تو کسب اور اکتساب میں ایک فرق یہ ہے کہ کسب کا اطلاق ارادی فعل پر بھی ہوتا ہے اور غیر ارادی پر بھی ہوتا ہے، اکتساب کا ارادی پر ہوتا ہے، یعنی گناہ جب تم ارادی طور پر کرو گے تو سزا ملے گی، اور نیکی اگر غیر ارادی طور پر بھی ہے تو اللہ جزا دے گا۔ مثال کے طور پر حدیث میں فرمایا کہ جو بندہ مومن یزرع زرعا او یغرس غرسا، کہ کوئی بندہ مومن کوئی فصل کاشت کرتا ہے یا درخت لگاتا ہے، اس فصل کو پرندے آ کر چگتے ہیں، حیوانات آ کر کھاتے ہیں، اس درخت کے نیچے لوگ سائے میں بیٹھتے ہیں، اس نے درخت لگاتے وقت فصل کاشت کرتے وقت سوچا بھی نہ تھا، لیکن اس کی محنت سے چونکہ دوسروں کو فیض پہنچا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب آپ بھی فرمانا چاہ رہے ہیں، اس بچی کا سوال بھی مجھے لینا ہے، صرف یہ کہ میں آپ فرمائیے گا ہدیناہ النجدین اما شاکرا و اما کفورا، اللہ نے راستے بتا دیے، اب شکر گزار بنتے ہو یا کفر کرتے ہو، نافرمانی ارادہ، جو فرمایا مفتی صاحب نے تفصیلاً۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرمانے؟ ہم بہت مختصراً مفتی صاحب کی بات کے اس میں ایک سائنٹیفک بات کہتے ہیں، مثلا بعض اوقات یعنی اللہ تعالیٰ کی جو خلقت افعال ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں، مثلا ایک ڈیزیز ہے لائم ڈیزیز، LYME لائم ڈیزیز، وہ ایک کیڑے کے کاٹنے سے ہوتا ہے، اور اس میں انسان چاہتے ہوئے بھی اپنے ہاتھ پیر نہیں ہلا سکتا، لکھنا چاہے طاقت ہوتی ہے نہیں لکھ سکتا، سوچنا چاہے سوچ نہیں سکتا۔ تو یہ جو بات ہے کہ میرا کیا ہوا سب کچھ ہے، میں اپنے قوت بازو سے سب کچھ کر سکتا ہوں، جب حی علی الصلاح کی بات کی مفتی صاحب نے، تو جو شخص اٹھ کے جاتا ہے وہ یہ سوچے کہ میں نماز کی طرف اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے اور اس کی منشا سے اور اجازت سے جا رہا ہوں، ورنہ اگر میں خود سے جانا چاہوں اور اس کا فضل نہ ہو تو میں نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ، اٹھائے جاتے ہیں اور اللہ توفیقات میں اضافہ کرتا ہے۔ لاسٹ کوسچن اس بچی کا سوال۔ جی بیٹی آپ۔ السلام علیکم، میرا نام عروبہ مکرم ہے اور میرا سوال جو ہے وہ منیب الرحمان صاحب سے ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ تھوڑا سا آپ زکوٰۃ کے بارے میں بتائیں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو جو ہے زکوٰۃ دینی چاہیے ہمیں، اور دوسری بات میں یہ پوچھوں گی کہ کون سے اس طرح کے لوگ ہوں گے جو زکوٰۃ نکال کے ان غریبوں میں دیں۔ مطلب یہ کہ مستحق کون ہے اور کن کو زکوٰۃ دینی چاہیے، کن لوگوں کو، یعنی نصاب کیا ہے اس کا؟ مفتی صاحب آپ نے اچھا سوال کیا۔ زکوٰۃ کے بارے میں 3 چیزیں ہیں کہ کتنے مال پر زکوٰۃ واجب ہے، کتنی زکوٰۃ اس کو نصاب کہتے ہیں، کتنی زکوٰۃ واجب ہے اس کو شرح زکوٰۃ کہتے ہیں، کب واجب ہے اس کو شرائط زکوٰۃ کہتے ہیں۔ ان تینوں کو قرآن مجید میں تفصیل سے نہیں بیان کیا گیا، لیکن ایک صحابی حارث بن صدائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ مجھے کچھ مال دیجئے، آپ کے پاس مال آیا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زکوٰۃ کا اور صدقات واجبہ کا مال ہے، اس کا فیصلہ اللہ تعالی نے
اپنے رسول یا کسی بندے پر نہیں چھوڑا، اس کا خود فیصلہ قرآن مجید میں فرما دیا ہے۔ 8 کیٹیگریز ہیں جو سورہ توبہ میں بیان کر دی گئی ہیں۔ اگر تم ان میں سے کسی کیٹیگری کے تحت آتے ہو تو لے لو، نہیں آتے تو اس مال سے فائدہ اٹھانے کا تمہیں حق نہیں اور مجھے دینے کا حق نہیں۔ وہ کیٹیگریز کیا ہیں کہ فقراء ہیں، مساکین ہیں، ابن السبیل مسافر ہیں، فی سبیل اللہ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو 100% دین کے لیے وقف کر دیا ہو وہ ہیں، جو قرض کے بار تلے دبے ہوئے ہیں وہ ہیں، اور جن کی گردن پھنسی ہوئی ہے، جو پہلا غلامی کا دور تھا وہ ہیں، اور فرمایا کہ جن کو موٹیویٹ کرنا مقصود ہے اور دین کی طرف لانا مقصود ہے، مؤلفۃ القلوب ہیں، اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ کو جو زکوٰۃ کی ریکوری پر وصولیابی پر مامور ہیں۔ یہ 8 کیٹیگریز ہیں، اور ہمارے ہاں لوگ شادی میں دینا چاہیں، تحفے میں دینا چاہیں تو زکوٰۃ میں سے دیتے ہیں، تو اس لیے اگر زکوٰۃ کو صحیح مصرف پر نہیں دیا جائے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اب لاسٹ منٹ ہے پروگرام کا، زکوٰۃ کن پر فرض ہے؟ جو نصاب کے مالک ہوں، اور وہ نصاب جو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ 87.48 گرام سونا یا اس کے مطابق نقد رقم، یا 612.36 گرام چاندی، یا اس کی مالیت اگر آپ کے پاس ہے، وہ چاہے کیش کی صورت میں، چاندی سونے کی صورت میں، مال تجارت کی صورت میں، تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ زکوٰۃ کی شرح جو ہے 2.5% ہے، یعنی ٹوٹل مالیت کو 40 پر ڈیوائیڈ کر دیں تو جو جواب آئے وہ زکوٰۃ ہوگی، اور سال بھر جو مالدار رہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ سبحان اللہ بیٹا، بہت اچھا سوال آپ کا ہے، اور اس میں ایک بات صرف یہ ہے کہ وہ سونا، خاص طور پہ سونا، کیونکہ خواتین کا معاملہ ہے کہ وہ سونا جو استعمال ہوتا ہے، جو استعمال میں ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے، کیونکہ بہت سی چیزوں میں جو استعمال میں ہوتی ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں، جیسے جس گھر میں ہم رہتے ہیں اس گھر پہ زکوٰۃ نہیں، گاڑی کار پر نہیں ہے، گھر کا جو سامان ہے اس پر نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر ڈائمنڈ ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ اگر رکھا ہوا ہے، جب بیچیں گے پیسہ آئے گا تو اس پیسے پر زکوٰۃ ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ انفاق پہ بھی بہت زور دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ تو دینا ہے ہی ہے، وہ تو فرض ہے، لیکن زکوٰۃ دینے کے بعد ہم نچنت ہو کر نہ بیٹھ جائیں۔ ہمارے پاس اللہ نے وسائل دیے ہیں، مال ہمیں دیا ہے، تو ہم انسان کی خدمت کریں، انسانیت کی خدمت کریں۔ ایسا ہی ہے مفتی صاحب؟ ٹھیک۔ خواتین و حضرات اور عزیز طلباء و طالبات، میں ایک بار پھر آپ کا بڑا شکر گزار، بہت اچھے سوالات ہوئے، اور یہ شکر گزاری کا لمحہ ہے اللہ تعالیٰ کے حضور کہ آج پیام صبح کا 1000واں پروگرام آپ کے ساتھ ہم نے یہاں ریکارڈ کیا اور آپ کے ساتھ گفتگو کی۔ میں نے آغاز میں بھی ایک بات یہ عرض کی تھی کہ اگر کسی بھی قوم کا مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے نوجوانوں سے مل لیا جائے۔ ہمارے نوجوان ہمارے مستقبل کا پتہ بتاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمیں بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے اپنے نوجوانوں سے، یعنی اپنے مستقبل سے۔ ہمارا مستقبل بہت توانا ہے، بہت روشن ہے، بہت تابناک ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔